الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ اللہ میاں کہنا کیسا کہ 25 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میاں کہنا کیسا۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں سوال جواب۔ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے کہنا کیسا۔ سوال، روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے کہنا کیسا۔ جواب، یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ الرحمن عز و جل کے لیے سمت و مکان ثابت کیے گئے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ بچوں کو اللہ کہنا سکھائیے۔ سوال، اپنے بچوں کو بعض لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لہٰذا ان بچوں کو جب پیار سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا سکھانا کیسا؟ جواب، اس طرح وہی سکھاتا ہوگا جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہوگا کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ بچے کو اشارہ مت سکھائیے، بلکہ جو ہی بولنے کے لائق ہو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوانے کی کوشش فرمائیے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا سکھائیے۔ نیز اس کو یہ کہنا بھی سکھائیے، اللہ ہماری جان سے بھی قریب ہے۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، یہ کمال علم کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ورید وہ رگ ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر جزو یعنی حصے میں پہنچتا ہے۔ یہ رگ گردن میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہے، مگر اللہ عز و جل سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ اللہ کا اشارہ گونگے بہرے کس طرح کرے؟ سوال، آج کل گونگے بہروں کو تربیت دینے والے اللہ کا اشارہ آسمان کی طرف انگلی اٹھوا کر سکھاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب، یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہی نظریات بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ اللہ عز و جل جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے ان کو ہاتھ کے ذریعے لفظ اللہ بنانا سکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔
सीधे हाथ की उंगलियां मामूली सी कुशादा करके अंगूठे का सीरा ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर शहादत की उंगली के पहलू के वस्त में लगा लीजिए। अब सीधी हथेली की पुष्ट की तरफ देखिए तो लफ्ज अल्लाह महसूस होगा। इसी तरह करके उल्टे हाथ की हथेली की अगली तरफ देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा। फिल्में कुफरियात सीखने का जरिया है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला के लिए मकान और जिहद यानी समत साबित करने वाले जुमले लोगों में काफ़ी राइज होते जा रहे हैं। मसलन ऊपर वाला कहना तो बहुत ज़्यादा आम है, जो कि अक्सर लोगों ने ज़्यादातर फिल्मों ड्रामों से सीखा है। चूँकि हर मुसलमान कुफरियात की पहचान नहीं कर पाता, इस वजह से न जाने कितने मुसलमान रोज़ाना ये गलतियाँ करते होंगे। जिन लोगों से ज़िंदगी में कभी एक बार भी ये जुमला सादिर हो गया हो, उन्हें चाहिए कि इससे तौबा करें और नए सिरे से कलिमा पढ़े, और अगर शादीशुदा है तो नए सिरे से निकाह भी करे। काश मुसलमान बुरे खातिमे का डर अपने अंदर पैदा करे, फिल्मों ड्रामों और गाने बाजों से किनारा कशी इख्तियार करे और ज़रूरियात दीन का इल्म हासिल करे। आह, मौत हर वक्त सर पर खड़ी है। मौत बीमारियों, धमाकों, हंगामों, सैलाबों, तूफानी बारिशों, जलजलों, आतश ज़दगियों, नीज तेज रफ्तार गाड़ियों के हादिसों के जरिए अच्छे खासे कड़ियल जवानों को भी फौरी तौर पर उचक कर ले जाती है और सारी खर मस्तियाँ और फनकारियाँ खाक में मिल जाती है। जल गए परवाने शमए पानी पानी हो गई, मेरा तेरा जिक्र होकर अंजुमन में रह गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह आसमान से देख रहा है, कहना कैसा? सवाल, बदनिगाही करने वाले को डराने के लिए ये कह सकते हैं या नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान से देख रहा है? जवाब, नहीं कह सकते। ये कुफरिया जुमला है। फतवा आलमगिरी जिल्द 2 सफ़हा 259 पर है। अल्लाह ताला आसमान से या अर्श से देख रहा है, ऐसा कहना कुफ्र है। हाँ, बदनिगाही बल्कि किसी भी तरह का गुनाह करने वाले को ये एहसास दिलाया जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल देख रहा है, जैसा कि पारा 30 सूरतुल अलक की 14वीं आयत करीमा में इरशाद होता है। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, तर्जमा कंजुल ईमान, क्या न जाना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल देख रहा है। हजार हज से बेहतर अमल। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश हकीकी मायनों में हमारे जहन में हर वक्त ये बात जमी रहे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें देख रहा है। अगर वाकई इस तसव्वुर की मेराज नसीब हो जाए तो फिर गुनाहों का सुदूर नहीं हो सकता। हज़रत सैयदना इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत हसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, एक बार बैठना हजार हज से बेहतर है। इस एक बार बैठने से मुराद यही है कि तमाम तर तवज्जो जमा करके अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपने आप को हाजिर तसव्वुर करना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों में आग की सलाई फिराई जाएगी। काश निगाहों की हिफाजत की आदत बन जाए। यकीनन बदनिगाही का अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल करते हैं, जिसने नामहरम से आँख की हिफाजत न की, बरोज़े क़यामत उसकी आँख में आग की सलाई फिराई जाएगी।
آنکھوں کے قفل مدینہ کا ایک مدنی نسخہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچی نظر رکھنے کا لاجواب طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ کہنے لگی، آج آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی عورتیں دیکھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ والے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر بھی ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے۔ گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ حضرت سیدنا فرقد سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے، افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی التجا، سنت و بھرے بیان کا کیسٹ بنام اللہ دیکھ رہا ہے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے خود بھی سنیے اور گھر والوں کو بھی سنائیے، انشاءاللہ عز و جل انتہائی مفید پائیں گے۔ اوپر اللہ کا سہارا کہنے کا حکم شرعی۔ سوال، کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا زمین پر آپ کا سہارا؟ جواب، کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا؟ سوال، اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے، جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے۔ اور حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔
لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے۔ اللہ مسجد مندر ہر جگہ ہے کہنا۔ سوال، کسی نے کہا اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، کعبے میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، مندر میں بھی ہے اور گرجا میں بھی ہے، کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، کہنے والے پر لزوم کفر کا حکم ہے کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کلمات حمدیہ کلام میں بعض نعت خوان پڑھتے ہیں، ان کو توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اس کی وضاحت۔ سوال، آج کل عموماً عوام یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل اوپر رہتا ہے، اس کا آسمان پر مکان ہے۔ بے شمار لوگ یوں بھی بولتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدائے رحمان عز و جل جگہ و مکان سے پاک ہے۔ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیجیے۔ جواب، بے شک اللہ رحمان عز و جل جگہ و مکان سے پاک ہے۔ دراصل فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر اور بیہودہ غزلیں اور فلمی گانے سن سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال میں مذکورہ کفری عقیدہ جم گیا ہے، اور ان لوگوں سے سن سن کر اولاد در اولاد ذہنوں میں معاذ اللہ عز و جل یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین و علماء دین سے دوری کے باعث اللہ الرحمن عز و جل کا جگہ اور مکان سے پاک ہونا بعض اذہان قبول نہیں کر پاتے۔ خدائے حنان و منان جل جلالہ کے جگہ و مکان سے پاک ہونے پر یوں تو بے شمار دلائل ہے، مگر میں صرف ایک دلیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل قبول حق کا جذبہ رکھنے والا ذہن فوراً قبول کر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کریم عز و جل قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ تب سے ہے کہ جب اب تب کب یہاں وہاں اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث قدیم کی ضد ہے۔ حادث یعنی وہ کہ جو عدم سے وجود میں آئے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں موجود ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہر مسلمان اللہ کریم عز و جل اور اس کی صفات کو قدیم ہی مانتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی اس کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں یقیناً زمین و آسمان، عرش و کرسی، اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ بھی شامل ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عز و جل اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش بلکہ ہر جگہ کو قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ پہلے اللہ عز و جل جگہ و مکان سے پاک تھا، بعد میں جو جو وہ عز و جل چیزیں بناتا گیا ان میں رہتا چلا گیا۔ جب اوپر وجود میں آیا تو اوپر آ گیا، جب نیچے کی تخلیق ہوئی تو نیچے اتر آیا، عرش بنایا تو عرش پر پہنچ گیا، اور جب جگہیں پیدا کی تو ہر جگہ تشریف لا کر رہنے لگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال شرعی حکم یہی ہے، اللہ عز و جل کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔
مکان کے متعلق کفریات کی 7 مثالیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت یعنی سمت ماننا کفر ہے، یعنی یہ کہنا اللہ تعالیٰ اوپر ہے وغیرہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہت یعنی سمت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ نمبر 2، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی ماننا یا کہنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک رسالے قواریع القہار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 5، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اگر تو اس نے وہ مراد لیا جو ظاہراً اخبار یعنی احادیث مبارکہ میں ہے، اس کی حکایت یعنی اسی کا بیان ہے تو پھر کفر نہیں۔ اگر مکان کی نیت ہے تو کفر ہے، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں تب بھی اکثر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک کفر ہے۔ افسوس اس طرح کے جملے لوگوں میں بکثرت بکے جاتے ہیں۔ آپ غور فرما لیجئے، اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی اس طرح بول دیا ہے، توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کر لیجئے۔ نمبر 6، یہ کہنا کہ کوئی مکان کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذات خدا موجود نہ ہو، کلمہ کفر ہے۔ نمبر 7، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، یہ قول کفر ہے۔ اللہ عز و جل کی توہین کے بارے میں سوال جواب۔ اللہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے کہنا۔ سوال، کوئی اپنے دشمن سے تنگ آ کر اگر اس طرح بک دے کہ فلاں شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی ایسو ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے کہ اس جملے میں رب اعلیٰ عز و جل کو ظالموں کا ساتھ دینے والا قرار دے کر اس کی توہین کی گئی ہے۔ خدا عز و جل کی ناراضگی کو ہلکا جاننا کیسا؟ سوال، یہ کہنا کیسا ہے مجھے اللہ عز و جل کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ عز و جل کا خوف نہیں؟ جواب، اس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے، اور اس عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہونے کا پہلو بھی موجود ہے، لہذا مذکورہ جملہ کفریہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کسی سے کہا کہ گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہا نہیں، یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے، یا کہا خدا سے ڈر، اس نے کہا خدا کہاں ہے۔ یہ سب کلمات کفر ہیں۔ امام اعظم کا خوف خدا عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا بیٹھتے، موت کو بھلا بیٹھتے اور نیک لوگوں سے رشتہ توڑا بیٹھتے ہیں، وہ عام طور پر بے لگام ہوتے ہیں۔ ان کی زبان گویا ان کے دل کے آگے ہوتی ہے، دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان کی نوک پر آیا پھسل کر باہر آ جاتا ہے، اور وہ ہر دم بک بک کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح معاذ اللہ عز و جل زبان سے کفریات سرزد ہونے کا امکان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خوف خدا عز و جل پیدا کرنا چاہیے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور میرے آقا و مولا حضرت امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔
چنانچہ منقول ہے ایک بار سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی بات پر اچانک اس شخص نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اتق اللہ، یعنی خدا کا خوف کرو۔ ان الفاظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمانے لگے بھائی اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ علم پر جس وقت کسی کو ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اللہ عز و جل کی یاد دلا دے۔ اللہ عز و جل بھول سے پاک ہے۔ سوال، میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اس قول میں اللہ رب العالمین عز و جل کی شدید ترین توہین کرتے ہوئے اسے بھول جانے والا قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول جانا ثابت کیا جائے خالص کفر ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے۔ اللہ عز و جل کی طرف بھول منسوب کرنا۔ سوال، نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے۔ بہار شریعت میں ہے کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں یہ کفر ہے۔ اللہ میاں کہنا کیسا؟ سوال، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے۔ اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی وغیرہ بولنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، کہ وہ تین معنی رکھتا ہے۔ ان میں دو رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہے، میاں یعنی آقا اور شوہر، اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، لہذا اطلاق ممنوع۔ ایمان کا لباس کس کو ملے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو، ہر موقع پر صرف صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا ثواب و اجر حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے؟ کہنا کیسا؟ سوال، اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ مذکورہ جملے میں اللہ تبارک و تعالی کے سمیع ہونے یعنی سننے والا ہونے کی صفت پر شک کیا جا رہا ہے، جو کہ خالص کفر ہے۔ بالفرض یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تو یہ معنی بھی کفری کیا ہے کہ اس میں مطلقاً اللہ عز و جل کے دعا نہ قبول کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے،
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نسونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے کا انکار۔ سوال، کسی پریشان حال نے بفر کر کہا، کہتے ہیں اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جواب، کھلا کفر ہے کہ اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل